هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج سے ہم نماز کی جو 6 شرائط اور 7 فرائض ان کے بارے میں درس شروع کریں گے۔ تو ہمارے ہاں احناف کے ہاں، حنفیوں کے ہاں نماز کی 6 شرطیں ہیں اور نماز کے 7 فرض ہیں۔ شرطیں کتنی ہیں؟ 6۔ اور فرض کتنے ہیں نماز کے؟ 6 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 13۔ ان 13 چیزوں کو نماز کے 13 فرض بھی کہا جاتا ہے اور نماز کی 13 شرطیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب شرطیں کہا جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ نماز سے پہلے کی 6 شرطیں ہیں اور یہ نماز کے اندر کی 7 شرطیں ہیں۔ یا پھر اگر اکٹھا فرض کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ نماز شروع کرنے سے پہلے کہ یہ 6 فرض ہیں، یہ چیزیں اگر ہوں گی تب نماز شروع ہوگی، پھر نماز کے اندر کے یہ 7 فرض ہیں۔ تو آسانی یہ ہے کہ نماز کی 6 شرطیں ہیں اور 7 فرض ہیں۔ شرط کے بغیر بھی چیز نہیں پائی جاتی، فرض کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ لہذا نماز کو شروع کرنے سے پہلے اس کی شرطوں کا ہونا ضروری ہے اور نماز کے کامل اور صحیح ادا ہونے کے لیے اس کے سارے فرضوں کا ادا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو نماز کی پہلی شرط کون سی ہے؟ طہارت۔ اور دوسری شرط کون سی ہے؟ ستر عورت۔ تیسری استقبال قبلہ، یعنی قبلہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ اگلی وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہ ہمارے ہاں 6 شرطیں ہیں نماز کی۔ ہم شروع کرتے ہیں جسم کو چھپانے سے، جسے ہم ستر عورت کہتے ہیں۔ ستر ڈھانپنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا جسم ناف سے لے کر، یہ جو ناف ہوتی ہے نا یہاں دھنی جسے کہتے ہیں، ناف سے لے کر گھٹنے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جو جگہ ہے یہ مرد کا ہے ستر عورت۔ اس کا چھپانا ضروری ہے، یہ کم از کم لباس ہے۔ اس سے بھی اگر کم ہو تو نماز بالکل ہی نہیں ہوتی۔ اگر لباس ہے ہی نہیں، کم از کم اتنا ہو کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کی جو جگہ ہے یہ چھپ جائے، یہ چھپانی فرض ہے۔ اور آگے پھر یہ کہ آپ کے بازو بھی چھپے ہوں، سینہ بھی چھپا ہو، پنڈلیاں بھی چھپی ہوں، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں کے علاوہ باقی سارا جسم چھپا ہوا ہو، سر کے اوپر ٹوپی ہو۔ یہ پھر نماز کے مستحبات ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، ان چیزوں میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ لیکن فرض کتنا ہے نماز کے اندر؟ کپڑا مرد کے لیے گھٹنوں سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا چھپانا فرض ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ستر عورت۔ آپ کہیں گے کہ مرد کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں یہ عورت کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ ستر عورت، یہ جو لفظ ہے نا عورت، اس کا معنی ہے چھپانے کی چیز، چھپانے کی جگہ۔ ستر معنی چھپانا، عورت معنی چھپانے کی جگہ۔ ستر عورت، چھپانے کی جگہ، ٹھیک ہے نا؟ عورتیں عام طور پر گھروں میں رہتی ہیں، باہر کم جاتی ہیں،
جاتی ہیں تو پھر پردے کی حالت میں برقع پہن کر پھر جاتی ہیں، لوگوں سے اپنا چہرہ اپنا جسم چھپاتی ہیں، تو اس لیے ان کو عورت کہا جاتا ہے کہ وہ چھپی ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہم کسی کے دروازے پر جاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں تو کون آتا ہے دروازے پہ؟ بندہ آتا ہے یا مائی؟ بندہ آتا ہے نا۔ اگر بندہ گھر میں نہ ہو تو خاتون اندر سے ہی آواز دے دیتی ہے، ہاں جی کون؟ گھر نہیں ہے، پھر آ جانا، ایسے نا۔ تو عورتیں کیونکہ چھپی ہوئی چیز ہیں، یہ غیر مہروں سے، غیر مردوں سے ان کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، اس لیے ان کو عورت کہا جاتا ہے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے۔ تو نماز کے اندر بھی یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کے لیے یہ چھپانے کی چیز ہے کہ اس کا چھپانا اس کے لیے فرض ہے، اس لیے اس چھپانے کو، ڈھانپنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ستر، چھپانا، عورت چھپانے کی جگہ، یعنی چھپانے کی جو جگہ ہے اس کو چھپانا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، تو فرمایا کہ زینت کو اختیار کرو ہر مسجد کے پاس، زینت کو اختیار کرو ہر مسجد کے پاس۔ اس آیت میں زینت سے مراد لباس ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین کی تفسیر سے ظاہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر زینت سے مراد کیا ہے؟ لباس ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسجد کے وقت یعنی کہ نماز کے وقت تم کس چیز کو اختیار کرو؟ لباس کو، یعنی کہ جتنا لباس پہننا فرض ہے اتنا لباس تو لازماً نماز کے وقت میں اختیار کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں مزید چند باتیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ کی جلوہ گری سے پہلے مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین عرب جو تھے، وہ جب کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے تو ننگے ہو کر کرتے تھے۔ اللہ کے گھر کعبے میں آتے، طواف کر کعبہ کرتے تو کیسے کرتے؟ ننگے ہو کر۔ وہ اپنی عبادتیں ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، تو اللہ نے اس وقت فرمایا کہ وہ ان ننگوں کو دیکھ کر تم نے بھی ایسے نہیں کرنا، اے مسلمانوں تم نے کیا کرنا ہے؟ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد۔ فرمایا صرف مسجد حرام ہی نہیں، ہر مسجد کا ادب یہ ہے۔ مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ کشتی یا نماز؟ نماز ہوتی ہے نا، تو پھر یہ نماز کے لیے ضروری ہوگا نا کہ ہر مسجد میں جہاں کہیں بھی جب بھی نماز پڑھنے لگو تو کپڑوں کو پہنو، کپڑوں کو اختیار کرو۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ جہاں بھی نماز پڑھو تو لباس پہن کر نماز پڑھنی ہے، ایسے بولو نہیں پڑھنی۔ تو یہ ہے ہماری دلیل کہ نماز کے لیے جسم کا چھپا ہونا ضروری ہے، اور وہ کم از کم کتنا ہے مرد کے لیے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ اس پر اب حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے۔ عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما فوق الرکبتین من العورۃ ومسفل السرۃ من العورہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، حضرت ابو ایوب نے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے یہ سطر ہے۔ سطر کون سی جگہ ہے؟ گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے، یہ کیا ہے؟ سطر ہے۔ اس کا چھپانا ضروری ہے، فرض ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ یہ جگہ کسی کو نہیں دکھا سکتے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ جو کشتیاں کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کچھے پہن لیتے ہیں، یا نہاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کچھے پہن لیتے ہیں، تو انہیں ذرا سوچنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ایک ادب کی بات سن لیں، آپ لوگ جب شلوار پہنے، کوئی بھی بندہ چھوٹا ہو بڑا ہو، تو اس کو باندھنا ہے ناف کے اوپر۔ کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے اوپر، عین اوپر یا تھوڑا سا اوپر لے جائیں،
تاکہ اگر کوئی بندہ قمیض اتار بھی لے تو یہ کیونکہ ناف سے نیچے اور گھٹنوں تک یہ ستر عورت ہے، اس کا چھپانا فرض ہے، یعنی کہ اگر گرمی میں یا نہاتے ہوئے اگر آدمی قمیض اتار بھی دے تو پھر اس کی جو چھپانے کی جگہ ہے فرض جو اللہ نے کی ہے وہ چھپی رہے، وہ ظاہر نہ ہو۔ لہذا پینٹ یا پھر چادر یا پھر شلوار وہ کہاں پر باندھنی چاہیے؟ ناف کے اوپر، اس سے نیچے نہیں باندھنی چاہیے۔ یہ کئی بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کا خیال نہیں کرتے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے گھر میں، کبھی ابا حضور تو کبھی بڑے بھائی، وہ جب نہانے لگے یا پھر جب قمیض اتاری تو بہت نیچے ہے، ناف سے نیچے ایک ناخن جتنی جگہ بھی ناک سے لے کر گھٹنوں تک کی ظاہر کرنا، چاہے وہ اپنے بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، گھر کے فرد ہوں یا باہر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا بچوں؟ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، زندگی بھر اس چیز کو یاد رکھنا۔ مرد کے لیے ہمیشہ یہ فرض ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لباس ناف سے لے کر گھٹنوں تک تو ہر حال میں مکمل ہونا چاہیے۔ اب چھوٹا سا کچھا پہن لینا یا اپنی چادر یا شلوار کو نیچے کر کے باندھ لینا اور پھر اوپر والا کپڑا اتاریں گے تو پھر یہ چیزیں ظاہر ہوں گی، یا پھر ادھر اوپر تک ہے اور نیچے اتنا چھوٹا ہے کپڑا کہ وہ گھٹنوں والی جگہ جو ہے وہ ساری ظاہر ہو رہی ہے گھٹنوں سے اوپر تک، تو پھر یہ بھی خلاف شرع ہے، ایسا لباس پہننا گناہ ہے۔ اور کون سا گناہ؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین السرۃ الی الرکبۃ عورۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ستر ہے۔ کہاں سے لے کر؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جگہ کیا ہے؟ ستر ہے، کم از کم اس کا چھپانا ضروری ہے۔ آگے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں نا کہ بٹن اوپر تک بند ہوں، آستینیں نیچے کر لیں، سینہ کھلا ہوا نظر نہ، وہ ساری نماز کی خوبصورتی اور ادب و آداب ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفخذ یہ بھی عورت ہے۔ فخذن کیا ہوتا ہے؟ یہ پٹ کو کہتے ہیں، ہماری بولی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پٹ۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ ران۔ یہ گھٹنے سے لے کر یہ ٹانگ کے شروع تک یہ جو جگہ ہوتی ہے جس کو مرزا انجینئر کہتے ہیں، عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ بھئی عربی میں پے تیرا بلے کیا ہے؟ تو عربی میں تو پے نہیں ہوتی نا، کہتے ہیں عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ بھئی عربی میں پٹ نہیں، ہماری پنجابی سرائکی یا اردو میں پٹ اس کو کہتے ہیں، ران بھی کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث شریف میں الفخذ ران، یہ کیا ہے؟ عورتن، یہ چھپانے کی چیز ہے، یعنی کہ یہ جو جگہ ہے اس کو ہر حال میں چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ چیزیں کسی کے آگے ظاہر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اگر معالج کو دکھانا پڑ جائیں، اگرچہ وہ پردے کی جگہ ہی ہو لیکن ضروری ہو کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اب ڈاکٹر کو، معالج کو، حکیم کو دکھانا بقدر ضرورت یہ جائز ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی سن لیجئے، یہ جو لباس جو نماز کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے اس کا کم از کم درجہ تو بیان ہو چکا۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہوا ہو جسم، یہ کم از کم درجہ ہے۔ اس کا سنت درجہ یہ ہے کہ آپ کا پورا جسم، آپ کا سینہ، آپ کی کلائیاں، بازو، پنڈلیاں، پورا جسم چھپا ہوا ہو، حتیٰ کہ سر کے اوپر بھی ٹوپی یا امامہ شریف ہو۔ اس حال میں ادا کرنا نماز کو یہ سنت رسول ہے، یہ سنت صحابہ ہے۔ ہمارے مقابلے پر کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے
تو ان کے سار کے اوپر اگر ٹوپی ہو بھی تو اس کو اتار پھینکتے ہیں۔ نہیں اعتبار تو آپ چلے جانا ڈاکٹر ممتاز والی مسجد میں، تو لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، آتے ہی ننگے سار ہیں۔ تو کئی پھر ایسے ہوتے ہیں اگر پہلے سے کوئی صحافہ کوئی ٹوپی موجود ہو تو اس کو بھی اتار کر پھینک دیتے ہیں، تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے کوئی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ وہ امام شریف یا پھر ٹوپی کو سر پہ رکھ کر پھر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ معمول اور عادت یہ تھی۔ ایک کام ہوتا ہے خلاف عادت، کہ عادت سے ہٹ کر اگر کبھی کوئی کام کیا تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی کپڑا ہے ہی نہیں سر پہ رکھنے کے لیے، تو اس وقت اگر بغیر کپڑے کے نماز پڑھ لی جائے تو وہ مجبوری ہوگی یا وہ سنت ہوگی؟ بولیے، وہ تو مجبوری ہوگی نا، وہ سنت ہے۔ لہذا اگر کہیں ایسا مل بھی جائے روایت میں کہ فلاں صحابی رسول نے یا پھر خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھائی ہے تو وہ مجبوری کا مسئلہ ہے، وہ سنت ہے؟ بولیے، سنت ایسے نہیں بنتی۔ سنت وہ کام ہوگا جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اپنے ذوق اور شوق کی وجہ سے جس کو اپنایا اور جس کو سرکار نے اپنی عادت مبارک میں شامل کیا تو وہ کیا ہوتی ہے؟ سنت ہوتی ہے۔ مجبوری میں کبھی ایک آدھ مرتبہ کوئی کام کیا جائے تو وہ سنت نہیں بنتا۔ تو اب اس حوالے سے کچھ اہل حدیثوں کے فتاوی جات ہیں، ان کے میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ فتاوی علماء اہل حدیث میں ہے کہ غرض کسی حدیث شریف سے بلا عذر ننگے سر نماز کی عادت اختیار کرنا ثابت نہیں، محض بے علمی یا بد عملی یا کسل یعنی سستی کی وجہ سے یہ رواج بڑھ رہا ہے، بلکہ جہلا تو اسے سنت سمجھنے لگے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ جہالت ہے اور بے علمی یا بد عملی ہے کہ بندہ ننگے سر نماز پڑھے اور اس کو سنت سمجھے۔ یہ جہالت ہے، بد عملی ہے، بد عملی کے ساتھ ساتھ یہ بے علمی بھی ہے، تو یہ سنت نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کی جہالت ہے کہ اس کام کو سنت سمجھا جائے۔ یہ فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کپڑا موجود ہو تو ننگے سر نماز پڑھنا یا ضد سے ہوگا یا قلت عقل سے۔ نماز کے لیے آپ گئے تو آپ کے پاس کپڑا ہے، امامہ ہے، ٹوپی ہے، پھر بھی آپ ننگے سر پڑھتے ہو تو دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو ضد کہ ہمارے وہابی ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے بس، یا ضد کی وجہ سے، یا قلت عقل یعنی سمجھ شریف کی کمی ہے، عقل اس کو نہیں ہے، بے عقلی کی وجہ سے ایسا کرے گا یا پھر وہ ضد کی وجہ سے ایسا کرے گا۔ تو یہ لوگ ضد اور بے عقلی اور بے وقوفی کے اندر ایسا کرتے ہیں، وگرنہ ننگے سر نماز ادا کرنا کوئی سنت بولیے نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف اپنے سر مبارک پر رکھ کر پھر آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور فتویٰ مولانا سید داؤد غزنوی کا، وہ بھی سن لیجیے۔ کہتے ہیں ابتدائے عہد اسلام کو چھوڑ کر جب کہ کپڑوں کی قلت تھی، اس کے بعد اس عاجز کی نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری جس میں بصراحت یہ مذکور ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے مسجد میں اور وہ بھی نماز با جماعت میں ننگے سر نماز پڑھی ہی ہو، چہ جائے کہ معمول بنا لیا جائے۔ اس لیے اس بد رسم کو جو پھیل رہی ہے بند کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یا حضور کے صحابہ نے ننگے سر نماز پڑھی ہو، اس لیے اس بد رسم کو، گندی رسم کو، گندے رواج کو ختم کرنا چاہیے۔
تو ان میں جو پڑھے لکھے مولوی تھے نا اہل حدیث وہابیوں کے، وہ یہی فتویٰ دے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی فتاوی جات ہیں، بہرحال میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ تو مرد کی جو سطر ہے اس کے حوالے سے بیان ہو چکا۔ قرآن کریم کی جو آیت ہماری بیسک دلیل ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت ابو ایوب والی حدیث بھی بیان ہو چکی، جس میں یہ صراحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ اور یہ جو اگلا مسئلہ ہے کہ عورتوں کے لیے کتنا جسم چھپانا ضروری ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اب آپ کاپیاں اٹھا لیجئے، اس کو میں لکھواتا ہوں، اس کو بند کر دوں۔